بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، میری بیٹی کی شادی ہمارے گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئی ہے، اور میرا داماد میری بیٹی سے کہتا ہے کہ تم محرم کے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ سوال آپ ساتھیوں نے سن لی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی، اور میں سمجھتا ہوں اسی چیز کو سامنے رکھ کر اس ساتھی کے داماد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ماں باپ کے ہاں نہیں جا سکتی۔ کبھی علم کی کمی بھی ہوتی ہے، جذبہ تو ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، مقصد دینداری ہوتی ہے، تقویٰ پرہیزگاری، لیکن دینی علم کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات اس طرح کے بندے سخت جملے کہہ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر سفر 3 دن کا ہو، 3 راتوں کا ہو، تو کیا عورت بغیر محرم کے یہ سفر کر سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا نہیں کر سکتی۔ اگر سفر 3 دن کا ہے، 3 راتوں کا ہے، تو عورت بغیر محرم کے یہ سفر نہیں کر سکتی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا اگر سفر 2 دن کا ہو، 2 راتوں کا ہو، تو کیا عورت بغیر محرم کے یہ سفر طے کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی آپ سے پوچھا گیا اگر سفر 1 دن کا ہو، 1 رات کا ہو، اگر سفر 1 دن کا ہو، 1 رات کا ہو، تو کیا عورت بغیر محرم کے یہ سفر طے کر سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام کی جو آخری حدیث جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر سفر 4 برید کا ہو، اگر سفر 4 برید کا ہو، تب بھی عورت یہ سفر بغیر محرم کے نہیں جا کر سکتی۔ اب یہ جو برید ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ ایک برید میں 4 میل 3 میل ہوتے ہیں، ایک برید میں 3 میل ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے میل کے 8 فرلانگ ہوتے ہیں، جبکہ کلومیٹر کے 5 فرلانگ ہوتے ہیں۔ میل جو ہے یہ کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 برید کے بن جاتے ہیں 12 میل۔ کلومیٹر اس سے زیادہ بنیں گے، 14 15 16 اس سے زیادہ بنیں گے۔ تو محدثین نے کہا ہے کہ یہ آدھے دن کا سفر ہے، آدھے دن کا سفر ہے۔ یہ سفر بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو آپ سفر کہتے ہیں، لیکن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا، اس کو سفر نہیں کہتے۔ انسان اپنی عقل سے سوچے، اپنے دماغ سے سوچے یہ سفر ہے، اس کو سفر نہیں کہہ سکتے، اس کو سفر کہتے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ جو عورت عدت میں ہو، جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قوانین سخت ہیں، اصول سخت ہیں۔ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر کی 4 دیواری میں ہی رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، میں عدت میں ہوں، بچوں کے لیے مدینہ سے پھل کا باغ تھا، باغ سے پھل توڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جی ہاں تو جا سکتی ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ کوئی سفر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جس کا سفر 1 میل ہے یا کلومیٹر ہے، اس کو سفر نہیں کہتے، یہ اپنا علاقہ ہے۔ ایک محلے سے دوسرے محلے میں آپ جا رہے ہیں، ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر میں جا رہے ہیں، تو یہ سفر نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ محرم کی قید نہ لگائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی قید ہو، اپنے علاقے میں ہے اور اس معاملے میں آ سکتی ہے اور جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال ہے، باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو گیا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ باپ کو بیٹے کی قتل کرنے پر سزا نہیں دی جائے گی، اس لیے اس کو چھڑا لیا گیا ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
سب سے پہلے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، قتل و غارت کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان قریب قرب قیامت میری امت پر وقت آنے والا ہے حرج عام ہو جائے گی۔ حرج، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حرج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حرج وہ قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں، عزیز کے ہاتھوں، رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، یہ حرج ہے اور میری امت پر یہ وقت آنے والا ہے۔ بہرحال جو علماء نے جواب دیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اعتبار سے یہ جواب انہوں نے صحیح نہیں دیا۔ حدیث میں آتا ہے اگر بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو جائے تو قصاص ہے۔ کیا ہے؟ قصاص ہے، یعنی اس قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو جائے تو قصاص ہے، بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو قصاص نہیں۔ قصاص نہیں کا معنی یہ کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن دیت ہے، دیت ہے۔ اب چھڑا لینا اور وہ اس طرح دندناتا پھرے اور اس قدر اس کو دلیر کر دینا، یہ کہاں ہے؟ دیت ہے۔ اسلام نے اتنا گنجائش رکھی ہے اگر باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو قصاص نہیں ہے لیکن دیت ہے۔ بہقی کی یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اس کو لایا گیا تو سیدنا عمر ایک دم جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہتے ہیں تو ہے جس نے اپنے لخت جگر کو قتل کیا ہے، تیرا وہ لخت جگر تھا، تیرا بیٹا لخت جگر تھا، تیرے جسم کا ٹکڑا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اپنے لخت جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے بہت ڈانٹا، فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کا فرمان نہ ہوتا کہ اگر باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو قصاص نہیں، اگر حدیث نہ ہوتی میں تجھے قتل کروا دیتا۔ قتل نہیں ہے لیکن دیت ہے، دیت دینی پڑے گی۔ اس کے بیٹے جو دوسرے تھے وہ بھاگتے ہو گئے اور حدیث میں آتا ہے 120 اونٹ لے کر آ گئے اور آپ کہنے لگے مومنین دیت ہو گئی؟ فرمایا نہیں، 20 لے جاؤ، دیت میں 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ آپ نے لے لیے اور 20 کہا کہ یہ دیت نہیں ہے، دیت میں 100 اونٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو قصاص نہیں ہے لیکن دیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھڑوار اور معافی ہو جائے، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ اس طرح کا فتویٰ دے کر یہ تو اور ہی فتنہ قتل و غارت پھیلانے والی بات ہے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ شیخ صاحب انشاءاللہ ہمیں ایک حدیث سنائیں گے جس سے آپ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ خدا خیر ہے، شیخ صاحب کی حدیث اور اس کا مختصر اشارہ سن کے جائے۔ اللہ